الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. سورة النساء آیت نمبر 171. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. رواه النسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما. الحمدللہ دین اسلام جسے دے کر اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، وہ دین اعتدال اور میانہ روی کا دین ہے، دین وسط. اس دین کے اندر نہ نصارہ کا غلو اور نہ یہودیوں کی تفریط و تنقیص اور ان کی تساہلی. دین وسط دے کر اللہ نے آپ کو بھیجا، اور اس امت محمدیہ کو بھی اللہ رب العالمین نے امت وسط بنایا، یعنی افراط و تفریط سے پاک امت، اعتدال پسند امت. کیونکہ افراط اور تفریط دو متضاد کنارے ہیں، اور کنارے کا انجام ہلاکت ہے. بیچ کی جو راہ ہے وہ صراط مستقیم اور اعتدال کی راہ ہے، اور یہی صراط اللہ المستقیم ہے. اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو امت وسط بنایا. ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم نے تمہیں اے امت محمدیہ امت وسط بنایا، اعتدال پسند بنایا، اور وسط کے معنی امتن خیارا پسندیدہ امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن سکو. غلو جس سے دین کے اندر بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ آدمی شریعت کی مقررہ حدوں سے پار کر جائے، مقررہ حدوں کو چھلانگ لگا دے. شریعت نے جو حد مقرر کی ہے اس میں اپنی طرف سے کوئی زیادتی کرے. الزیادہ عن المشروع، شریعت میں زیادتی کرنا غلو ہے، اور شریعت کی مقررہ حدوں کے اندر کمی کرنا یہ تنقیص اور تساہلی ہے، اور دونوں ہی غلط ہے. صراط مستقیم یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو شریعت کی مقررہ حدوں کے اندر رکھے. جو چیزیں شریعت سے ثابت ہیں انہیں بجا لائے، جو ثابت نہیں ہیں ان کو اپنی طرف سے ثابت کرنے کی یا اس چیز کے اضافے کی اپنی طرف سے کوئی ضرورت محسوس نہ کرے، اور اس طرح کی کبھی کوئی جسارت نہ کرے. غلو اور تساہلی جو دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، اس کے مقابلے میں سنگین ترین چیز جیسا کہ میں نے عرض کیا غلو ہے. کیونکہ جو آدمی متساہل ہے، دین میں اس کو بے رغبتی ہے، تو ایسا آدمی تو دین کے اندر مقصر ہے، حق کو ضائع کرنے والا ہے. وہ خود بھی اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتا ہے اور لوگ بھی اس کو مقصر ہی سمجھتے ہیں. لیکن ایک آدمی جو غلو پسند ہے، جو نت نئی چیزیں دین میں اپنی طرف سے بڑھاتا ہے، عبادتوں کے اندر مبالغہ آرائی کرتا ہے، تو وہ خود بھی دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، عبادت کا کام کر رہا ہے، زہد و تقوی میں بہت آگے بڑھا ہوا ہے. اور دیکھنے والے جو حال بھی جن کو دین کی حقیقت نہیں معلوم، ایسے لوگ اس طرح کے غلو پسند لوگوں کے زہد اور تقوی سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کی ذات کے اندر غلو کر بیٹھتے ہیں. اس طرح وہ آدمی خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسرے بھی اس کی غلو پسندی کے نتیجے میں گمراہی کے شکار ہوتے ہیں. اس لیے دین میں تو نہ تقصیر اچھی ہے نہ غلو اچھا ہے، لیکن غلو تنقیص اور تفرید کے مقابلے میں زیادہ سنگین امت کے لیے، ملت کے لیے اور خود دنیا اسلام کے لیے زیادہ سنگین ثابت ہوتا ہے. غلو
کہ کئی صورتیں ہیں، کئی قسمیں ہیں. غلو فی الصالحین، صالحین کے اندر غلو کرنا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی شخصیت میں غلو کرنا اور ان کو ان کے مقام سے اونچا اٹھانا. اور سب سے پہلے دنیا انسانیت کے اندر قوم نوح کے اندر شرک پیدا ہوا، اور یہ غلو فی الصالحین کا نتیجہ تھا. غلو فی الصالحین کے نتیجے میں شرک پیدا ہوا. 5 ان کے بزرگان کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے: ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. یہ 5 بزرگان دین تھے، اور ماشاء اللہ سب کے سب موحد تھے، اللہ کے بندے تھے، توحید پر تھے، اللہ کی مرضی. علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ 5 کا انتقال ایک ہی سال ہو گیا. بہت بڑا خلا پیدا ہوا معاشرے میں. تو شیطان لعین، جو بنی آدم کا سب سے کھلا ہوا دشمن ہے، سب سے کٹر دشمن ہے، جو آیا ہی اس لیے ہے کہ مسلمانوں کو صراط مستقیم سے، اللہ کے نیک بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹا دے، وہ قوم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تمہاری قوم کے بزرگان دین کا انتقال ہو گیا ہے، تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ تمہاری نگاہوں کے سامنے رہے، تو تم اپنے بزرگوں کی قبروں کی مجاوری کرو، ان کی قبروں پر جمگھٹے لگاؤ. پھر اس نے یہ کہا کہ جہاں یہ حضرات خطابات کرتے تھے، جہاں بیان فرماتے تھے، جہاں ان کی واعظ و نصیحت کی مجلسیں منعقد ہوا کرتی تھی، ان مقامات پر اسٹیچو نصب کر دو، ان کے مجسمے نصب کر دو، تاکہ تمہیں اللہ یاد آئے اور ان بزرگوں کو دیکھو تو عبادت کا شوق پیدا ہو. اور پھر رفتہ رفتہ شیطان لعین ان بزرگوں کی تصویروں کو، ان کے مجسموں کو قوم نوح کے گھروں تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا. جب تک علماء موجود رہے، توحید کی حقیقت کو سمجھتے رہے، شرک کی سنگینی کو سمجھتے رہے، شیطان نے امت کو گمراہ نہیں کیا. لیکن جب علماء ختم ہو گئے، صلحاء ختم ہو گئے، اچھے لوگ چلے گئے، دوسری نسل، تیسری نسل کے پاس شیطان آیا اور یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا کہ تمہارے آباء و اجداد ان بزرگوں کے واسطے سے اللہ رب العالمین تک اپنی دعاؤں کو پہنچاتے تھے، انہی کے واسطے سے بارش مانگتے تھے، اولاد مانگتے تھے. اس طریقہ سے پہلی مرتبہ دنیا کی تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سالوں کے بعد قوم نوح نے اپنے صالحین کی شخصیت میں غلو کر کے ان کی پوجا شروع کی، عبادت شروع کر دی. اور عبادت یہ تھی کہ اموات صالحین کا وسیلہ لیتے تھے اور ان سے تقرب حاصل کرنے کے لیے کچھ نذر و نیاز چڑھا دیتے تھے، جانور ذبح کر دیتے تھے. یہ نہیں کہ صاحب ان کو خالق رازق مانتے تھے، بلکہ صرف یہ کہ صاحب یہ اللہ کے صالحین بندے ہیں جو ہماری سفارش کر سکتے ہیں، ہمارے سفارشی ہیں. تو غرض یہ کہ دنیا میں سب سے پہلی قوم نوح نے شرک کیا صالحین کے اندر غلو کے نتیجے میں. آج بھی امت محمدیہ کے بیشتر افراد، اکثر و بیشتر افراد صالحین کے اندر غلو کرتے ہیں اور اپنی عبادت کا ایک حصہ ان کے لیے روا سمجھتے ہیں، حالانکہ شرک اکبر ہے والعیاذ باللہ. شرک کی دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی تدین و تقوی اور عبادت کے کاموں میں غلو کرے، یعنی اپنے نفس پر تشدد کرے، اپنے نفس کو ایسی عبادتوں کا مکلف کرے، پابند کرے جو عبادتیں شریعت سے یا تو ثابت نہیں ہیں، یا اس قدر اپنے نفس کے اوپر ان ثابت شدہ عبادتوں کی پابندی کو لازم کرے جس کا ان کا نفس متحمل نہیں. مثال کے طور پر کوئی اپنے لیے یہ پسند کرے کہ وہ ہمیشہ روزہ ہی رکھے گا، کبھی افطار نہیں کرے گا. کوئی اپنے اوپر یہ التزام کر لے کہ وہ رات بھر نمازیں پڑھے گا، کبھی سوئے گا نہیں، حلال اور مباح چیز کے قریب نہیں جائے گا، عمدہ کھانا نہیں کھائے گا، اچھا کھانا پینا نہیں کھائے گا، کبھی شادی نہیں کرے گا، کبھی بیوی سے ہم بستر نہیں ہوگا. حالانکہ یہ سب چیزیں جائز ہیں، لیکن آدمی عبادت کے شوق میں، عبادت کے نشے میں مباح اور حلال چیزوں سے پرہیز کرے یا اپنے نفس کے اوپر عبادتوں کی ادائیگی کے سلسلے میں مشقت کرے. یہ غلو ہے، اور اس کے نتیجے میں صالحین کی شخصیت میں غلو کرنے سے شرک اور عبادت کے اندر تشدد کرنے سے بدعات پیدا ہوتی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کچھ صحابہ کرام نہایت خیر کے جذبے کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال دریافت کیا. تو جو آپ عبادت گھر میں کرتے تھے امہات المومنین نے بتایا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کمتر سمجھا، کانہم تقالوا، اور کہا یہ کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے ہیں تو آپ کے لیے کم عبادت بھی چلے گی، لیکن ہم لوگوں کے لیے اتنی عبادت کافی نہیں ہو سکتی. چنانچہ ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ وہ رات بھر عبادت کرے گا، سوئے گا ہی نہیں. دوسرے نے یہ عزم کیا کہ وہ ہمیشہ دن میں روزہ ہی رکھے گا، کبھی افطار نہیں کرے گا.
اور تیسرے نے یہ کہا کہ وہ بیوی سے ہم بستر نہیں ہوگا، لا تزوج النساء، وہ عورتوں کے قریب نہیں ہوگا، شادی نہیں کرے گا، یا شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی سے قریب نہیں ہوگا۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جب آپ کو ان لوگوں کی بابت علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہی لوگ ہو جنہوں نے ایسا ایسا کہا ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ رات رات پر جگے گا، عبادت کرے گا، دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ روزہ ہی رکھے گا، کبھی افطار نہیں کرے گا، اور تیسرا کہہ رہا ہے کہ وہ بیوی سے ہم بستر نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم للہ واعلمکم باللہ، قسم اللہ کی میں تم لوگوں کے مقابلے میں، سب کے مقابلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا زیادہ علم رکھتا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زیادہ معرفت ہمیں حاصل ہے، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تقوی، اس کی خشیت ہمارے اندر موجود ہے، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی معرفت کس کو ہو سکتی ہے، اور آپ سے زیادہ کوئی اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کا کون حق ادا کر سکتا ہے؟ آپ سے قبل کے کسی نبی اور رسول نے بھی وہ حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ بندگی کا حق ادا کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کوئی آپ سے آگے بڑھنا چاہے تو بڑھ نہیں سکتا، یہ سوچ بھی غلط ہے، یہ فکر بھی اس کی غلط ہے۔ تو آپ نے انہیں ڈانٹ پلائی، حالانکہ حق کا ارادہ تھا، خیر کا ارادہ تھا، انہیں کی کیا تو کام کرنا چاہتے تھے، لیکن اپنے نفس کے اوپر مشقت لا رہے تھے۔ تو عبادت کے اندر بھی اپنے نفس پر مشقت لانا، جائز کاموں کے اندر بھی جس کا انسان کا نفس متحمل نہ ہو اور وہ عمل خلاف سنت ہو تو وہ عمل مردود ہے۔ آپ سب نے کہا مجھے دیکھو، میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہوں، ولیکنی اصلی وارقد اصوم وافطر واتزوج النساء، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں، مصلی پر کھڑا ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے قیام و رکوع و سجود بھی کرتا ہوں، اور میں اپنی بیوی سے ہم بستر بھی ہوتا ہوں۔ تو دین ان تمام کے مجموعے کا نام، یہ نہیں کہ آدمی تقشف اس قدر کرے کہ صاحب اپنے آپ کو گھلا لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس بھی عبادت کا بڑا شوق تھا، اکثر و بیشتر وہ روزہ رکھتے، عبادتوں میں رات رات گزارتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یمل، اللہ تعالیٰ نہیں تھکے گا، نہیں اکتائے گا، تم لوگ تھک جاؤ گے۔ ایسی عبادت کرو، مواظبت کرو عبادت پر، تھوڑی عبادت کرو تاکہ ہمیشہ پوری زندگی نبھا لے جاؤ۔ یہ اچھی بات نہیں ہوگی کہ کچھ دن یا کچھ دنوں کچھ مہینوں انسان خوب عبادت کرے اور بعد میں جا کے تھک جائے، بیمار پڑ جائے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومہ وان قل، بہترین عمل اللہ کے نزدیک، زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ ہے جس پر ہمیشگی بڑھتی جائے، چاہے وہ عمل قلیل ہی کیوں نہ۔ تو بہت کثیر سے جو منقطع ہو جانے والا ہو، اس سے وہ قلیل عمل سنت کے مطابق بہتر ہے جس پر انسان دوام اور استمرار کرے۔ تو عبادت کے سلسلے کے اندر غلو کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ چیز بدعت کو جنم دیتی ہے، کیونکہ ایک بدعتی کوئی بھی عمل کرتا ہے تو شر سمجھ کے نہیں کرتا، خیر کا کام سمجھ کے کرتا ہے۔ تو خیر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دیکھیں کہ وہ اسلام کے اندر پہلے ثابت ہے کہ نہیں، اور دوسرے یہ کہ اگر وہ ثابت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کوفہ کے اندر ان کو خبر ملی کہ کچھ لوگ مسجد میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کی مجلس لگاتے ہیں، اجتماعی ذکر کرتے ہیں، ان کے سامنے کنکریاں ہوتی ہیں جن پر وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے جو کہتا ہے سبحان اللہ، تو سارے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، اجتماعی ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو جب معلوم ہوا تو سخت برہم ہوئے اور کہا یہ تم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا ابا عبد الرحمن ان ھذہ حصا، یہ کچھ کنکریاں ہمارے سامنے ہیں، ہم ان پر اللہ رب العالمین کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں۔ کہا بہتر ہوتا کہ تم اپنے گناہ گنتے، یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، اجتماعی ذکر اور کنکریوں پر ذکر، یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام موجود ہیں، آپ کے کپڑے موجود ہیں، آپ کے برتن موجود ہیں، اور تم لوگوں نے ظلم و عدوان یہ بدعت کر دی۔ تو انسان جب عبادت کے اندر سنت کی شاہراہ سے ہٹتا ہے تو بدعت کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک اور بدعت سے امت کے ہر فرد کو محفوظ رکھے۔ اسی طریقہ سے علماء اور صالحین کے اندر آدمی غلو کرتا ہے تو جادہ مستقیم سے ہٹتا ہے۔ ہم جب مسلمان ہیں تو ہمارے لیے بنیادی عقیدہ جو ہمارا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بندگی صرف اللہ کا حق اور اطاعت بلا چون و چرا اللہ کے رسول کا حق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قرآن میں مختلف مقامات پر ہے، اور ایک مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم،
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اللہ اکبر، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اطیعوا اطیعوا دو مرتبہ اللہ نے ذکر کیا۔ وہ اللہ کی اطاعت بھی مستقل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی مستقل۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، لیکن جو تم میں امر والے ہیں، آرڈر والے ہیں، حکمراں طبقہ ہے تمہارا، اور بعض علماء بھی مراد لیا، چلیے حکمراں ہو یا علماء ہو، ان کی بھی خیر کے کاموں میں اطاعت کرو۔ اور جب علماء اور عمراء کے درمیان آپس میں اختلاف ہو جائے، علماء اسلام دینی مسائل کے اندر مختلف نظر آئے، تو صحیح مسئلے کو جاننے کے لیے اور اپنے نزاعات، اپنے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی ہدایت ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ نزاعی اور اختلافی مسئلے کو چاہے کسی بھی معاملے میں ہو، اصول دین کے ہو یا فروع دین، اللہ کی طرف پلٹاؤ، یعنی اللہ کی کتاب کی طرف، اور نبی کی طرف پلٹاؤ، رسول کی طرف پلٹاؤ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، حیات سے تھے، تو صحابہ آپ کے پاس قضایا اور معاملات لایا کرتے تھے۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کی سنت صحیحہ موجود ہے، سنت کی طرف پلٹاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کی شریعت سے جو بات ملے اس کو لے لو۔ علماء کرام کا احترام واجب ہے، لیکن ان کے اندر، ان کی محبت میں، ان کی علم سے اس قدر آدمی کو زیادہ متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب اللہ اور اس کے رسول کی بات کی پرواہ کیے بغیر ہر ایک بات کو جو کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی مرشد بیان کرے اس کو عام منا و صدقنا مان لیا جائے۔ اس کا حق کسی کو نہیں ہے۔ یہ بلا چون و چرا کامل اطاعت و پیروی صرف اللہ کے لیے اور صرف رسول کے لیے ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، ہمارے ماں باپ کیوں نہ ہو، پیر و مرشد کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، ضروری ہے کہ ان کی وہی بات ہم لیں جو بات اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہو۔ جو بات اللہ رسول کی شریعت کے خلاف ہو اس میں کسی کی اطاعت نہیں۔ انما الطاعۃ فی المعروف، کسی کی بھی اطاعت معروف اور بھلی باتوں کے اندر ہوگی، اور معروف اور بھلی باتوں سے مراد وہ بات جو اللہ کی شریعت کے مطابق ہو، کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو۔ الحمدللہ ائمہ خدا نے، ائمہ دین نے، ائمہ اربعہ رحمہم اللہ نے اور دوسرے علماء اور مصلحین نے امت کو باخبر کیا کہ وہ علماء کی شان میں غلو نہ کرے، علماء سے محبت کریں لیکن محبت دائرے کے اندر ہو۔ غلو کہیں بھی کسی بھی مجال میں، دین کے کسی بھی موڑ اور کسی بھی میدان میں درست نہیں ہے۔ علماء کا یہ قول مشہور ہے، ہم نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ اترکوا قولی بخبر الرسول اذا وجدتم قولی خلاف ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاضربوا قولی ضرب الحائط او کما قالوا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں میری بات کو چھوڑ دو۔ جب میری بات اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کے خلاف پاؤ تو میری بات کو ضرور دیوار پر مارو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، اور یہ قول حضرت عبداللہ بن عباس کا ہے، ما منا الا وماخوذ منه ومردود علیہ، ہم میں سے ہر شخص، کوئی بھی عالم کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اس کی ہر بات لینے کے لائق نہیں۔ کچھ بات لی بھی جا سکتی ہے، کچھ بات چھوڑی بھی جا سکتی ہے، یعنی وہ بات جو خلاف قول اللہ اور خلاف قول رسول، الا صاحب هذا القبر، مگر اس قبر والے کی بات کی، یعنی اشارہ کیا نہیں سب کی قبر کی طرف کہ ان کی ہر بات لینے کی ہے جو بات ہم تک صحیح سندوں سے پہنچی۔ چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته ثم يذهبون الى رأي سفیان، مجھے ان لوگوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے جو حدیث کی سندوں کا علم رکھتے ہیں، علماء ہیں، حدیثوں کی صحت کا ان کو علم ہے، اور پھر بھی وہ سفیان ثوری کی رائے یا دوسرے علماء کی رائے لیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو اور کہیں ان کو عذاب علیم نہ آ دبوچے۔ فتنے سے مراد امام احمد نے فرمایا کہ شرک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی، علماء کی محبت میں مخالفت کرتے کرتے خطرہ ہے کہ آدمی شرک کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ بہرحال ائمہ خدا نے بھی منع کیا ہے کہ ان کی ذات میں، ان کی شخصیت میں غلو نہ کیا جائے، ان کے علوم سے، ان کے اجتہادات سے بھرپور استفادہ کیا جائے، لیکن جب دلیلوں کی روشنی میں معلوم ہو جائے کہ قول اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے تو اس سے باز رہنا ہی اصل دین ہے، اور امت کے علماء کرام کے تعلق سے یہ حسن عقیدت بھی ہوگی، حسن احترام بھی ہوگا۔ اسی طریقے سے غلو فی الدین، کچھ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر کہتے ہیں یہ نہایت اہم فریضہ ہے، بلکہ امت کی اصلاح کا دار و مدار ہے، اسی فریضے پر ہے، غلبہ اسلام اسی فریضے پر موقوف ہے۔ یہ امت خیر امت اسی لیے بنائی گئی ہے
کہ یہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف، خیر کی طرف بلاتی ہے اور شرک سے اور معصیت سے باز رکھتی ہے، لیکن اصول دعوت بیان کیے گئے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ، پند و نصیحت کے ساتھ، اور اگر ضرورت ہو تو کچھ گرم گفتگو بھی ہو، مناظرہ مباحثہ کی بھی نوبت آ جائے تو ہو، لیکن عمدہ طریقے پر ہو، یعنی معاملہ بگڑنا نہیں چاہیے۔ ایسی گفتگو ہو کہ آئندہ بھی آپ اپنے مخاطب سے گفتگو کر دیں کہ مجاز ہو، اگر وہ انکار کر رہا ہے، رد کر رہا ہے تو مناظرہ مباحثہ کریں، جدال باللتی ہی احسن، اس میں تھوڑا ہاٹ ٹاک ہوگی، لیکن اس حد تک معاملہ نہ بگڑے کہ پھر اس شخص سے دوبارہ مجلس آپ کی نہ ہو سکے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم، جو شخص منکر کو دیکھے ہاتھ سے مٹا دے۔ ہاتھ سے مٹانا ارباب حل وقت کا کام ہے، یا والدین اپنی اولاد کے لیے اختیار، صاحب اختیار و قدرت ہیں بیوی بچوں پر، تو ان کو چاہیے کہ وہ منکر کو ہاتھ سے مٹاوے۔ اگر بات سے نہیں سمجھتی اولاد تو طاقت کا استعمال کریں، ضرب کریں، ان کو، ان کی پٹائی کریں، اور اگر وہ اس کے اہل نہیں ہیں، یا کوئی بھی شخص جو منکر کو دیکھے اگر بزور طاقت مٹانے کا اہل نہیں ہے تو زبان سے منع کریں، اور زبان سے طاقت ہو تو پھر زبان سے منکر پر رد نہ کرنا یہ جرم ہوگا، لیکن اگر زبان سے بھی انکار کرنے کی صورت میں خود داعی اپنی دعوتی زندگی میں الجھنوں کا شکار ہوتا ہو یا دعوت کے راستے میں روڑے ڈال دیے جاتے ہوں تو زبان سے بھی منع نہ کرے، پھر دل سے برا جانے، اور دل سے برا جاننا یہ ہے کہ منکر کرنے والے، خلاف شرع کرنے والوں سے گریز کیا جائے، بچا جائے، ان کے ساتھ مجالست، مواکلت، ہم نشینی، ہم قرینی اختیار نہ کی جائے۔ یہ انکار منکر کا طریقہ ہے۔ خاص طریقہ سے جو حکمراں طبقہ ہے، اگر ان کے خلاف کوئی بات ہو، کوئی ایکشن کی بات ہو، ان کے خلاف، ان کی طرف سے کچھ منکر سامنے آ رہا ہو، تو ولاۃ امر کے خلاف بغاوت کرنا اور ملک کے نظام کو، امن و امان کو درہم کرنا، اس کے لیے ایجیٹیشن کرنا، یہ سب طریقے غیر شرعی۔ یہ اسلام کے گمراہ فرقوں کا نظریہ ہے کہ جہاں ایک منکر دیکھا جھنڈا لے کے کھڑے ہو گئے حکومت کے خلاف، بلنگ و بانگ نعرے لگانے لگے اور لوگوں کو بڑھلا دیا، اس سے امت کے درمیان تفریق آتی۔ انکار منکر کا اسلوب ہے، طریقہ ہے، اور حکمراں کے پاس لا اینڈ آرڈر ہے،